نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. لبیک غزو ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک. یا شیخ عبد القادر جیلانی شین للہ مدد کن فی سبیل اللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک. اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامنے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دے عظیم و شان بلند بارگاہ دے دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہنے سچ سونے ساتھی عمر کر دی توفیق عطا فرمائے. اپنے پیغام قرآن و سنت نو دے تے ایدی روح دے مطابق عمل کرنے والا اور انہوں دنیا دے ہر انسان تک پہنچانے والا بندہ بنائے. قرآن دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے. کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے. سارے دلوں دیا نیک جائز شری مراداں پوریاں فرمائے. ساڑیاں خطاواں گناہ غلطیاں لغزشاں معاف فرمائے. مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے. قبر حشر دی ذلت اور رسوائی تو بچائیں. قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر اللہ سونے دے دیدار کرن دا ذکر کران گے. قرآن کریم دی سورہ عنکبوت دی آیت نمبر 5 جڑی میں نے تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہویا. عیسیٰ پاک دے اندر سنے رب نے فرمایا کہ جڑا شخص اللہ سونے دے دیدار دی امید رکھدا ہے تے بے شک اللہ رب العزت دا مقرر کردہ وقت جڑا وہ ضرور آئے گا اور وہی سب کو سننے والا اور سب کو جاننے والا. ان سونے رب نے اس آیت پاک فرمایا کہ جڑا بھی اللہ رب العزت دے دیدار دی تمنا آرزو رکھدا ہے دلوں سچے دلوں تو انہوں اللہ سبحانہ دا دیدار ضرور ہوئے گا اسے دنیا چ. کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا اور کائنات دی چیز نو ہر یہ واسطے پیدا کیتا اور انسانیت ہدایت واسطے کم و بیش کلا 24,000 نبیاں نے بھیجیا اور انہاں واسطے رہنمائی واسطے کتاباں اتاریاں تورات زبور انجیل قرآن حکیم سب تو آخری کتاب ہے صحائف. اور قرآن کریم اللہ رب العزت اللہ رب کلام ہے. دنیا پر دے خزانے یہ وچ موجود ہے. دنیا جہان دے علماء دے خزانے یہ اندر موجود ہے. اس واسطے کلندری لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سی قرآن میں ہوتا دینا مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. انسان جڑا ہے اور انسانیت جڑی ہے ترقی عروج کامیابی قرآن کے ذریعے حاصل کر سکتی ہے. مسلم امہ نزوال اسی واسطے ہے قرآن عمل تو آستہ آستہ دور ہو گئے فرقے تقسیم ہو گئے. حالانکہ رب سنے منع فرمایا سگا رب نے قرآن جی فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کہ فرقے نہ بناؤ لیکن انہوں نفس دے پیچھے لگ کے شیطان دے پیچھے لگ کے طالبان دنیا دے پیچھے لگ کے گمراہ 72 جہنمی فرقے بناتے فرقے اندر فرقیاں بناتی ہیں ٹولیاں بناتی ہیں. لیکن سچی جماعت جڑی ہے صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے. اسے واسطے اللہ والے اسے سنیاں وچ ہی ہوئے نے اولیاء اللہ جننے بھی ہے
جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء، غوث پاک، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہادر نقش بند، شیخ شہاب الدین سہروردی، اور جتنے بڑے بڑے تمام سلاسلہ، تمام اللہ والے سنی ہوئے نے، اہل سنت و جماعت چ ہوئے نے۔ یہاں گمراہاں دے چونکہ اللہ دی لعنت برسدی ہے، یہاں تے کدے بھی انہیں کوئی فرشتے نہیں، کوئی اللہ والا پیدا نہیں ہویا، نہ ہونا، نہ ہو سکے گا۔ جنہیں بھی کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، اور گمراہ بہتر جہنمی فرقیاں، 2 نمبر غیر شرف افلاطونی دجالی بابے نے، جہاں ساز ناچ گانے ڈھول ڈھمکے دھمالاں چڑھدے رہندے آ، علم النجوم، علم الرمل، علم الجفر وغیرہ چڑھدے رہندے، علم العداد، علم الحروف، علم القیافیاں چڑھدے رہندے نے، ہپناٹزم، مسمرزم، سپرچرزم، ٹیلیپیتھی وغیرہ دے شیطانی علماں چڑھدے رہندے آ، مین سائنساں، سمدہ ہیلنگ انرجیاں چڑھدے رہندے آ، جو سچا روحانی علم صرف اور صرف اسلامی علم ہے، تصوف ہے، جو قرآن و سنت دی روح ہے، خلاصہ، اور سچا نظام حیات جڑا رب سونے مقرر کیتا ہے انسانیت واسطے، وہ صرف اور صرف قرآن و سنت ہے۔ تو جنہیں بھی سچے مسلمان نے جنہیں روزے الاسد دل دی گہرائیاں جو بلا کے آ سکا، وہ قرآن و سنت رو ہی دستور حیات بناؤں دے، یہی وہ نظام حیات ہے جڑا انسان نو ظاہری، باطنی، انفرادی، اجتماعی، بین الاقوامی، سیاسی، معاشی، اقتصادی، عسکری، اخلاقی، اللہ حاضر کا زندگی دی ہر شعبے چ کامیابیاں یا منزلوں تک پہنچا سکتا صرف اور صرف قرآن و سنت ہے۔ اس تو علاوہ جنہیں بھی شیطان نے نظام بنائے نے، وہ سارے انسان نو نفس پرست بناؤں دے، دنیا طالب بناؤں دے، اور شیطان دا پجاری بناؤں دے۔ تو سچا مومن انہاں ساریاں دی نفی کر دیندا، اللہ دا اثبات حاصل کردا۔ تمام شیطانی نفسانی علموں تو منہ موڑ کے جڑے انسانیت کچھ نے، انسان نو تباہ و برباد کرنے والے نے، انہاں تو منہ موڑ کے قرآن و سنت نو ہی اپنی زندگی واسطے رہنما بنا لیندا۔ تو قرآن کریم تے اوہیں ہی عمل کرنا ہے جویں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دسیا۔ قرآن کریم اپنی تفسیر آپ ہے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر عمل جڑا قرآن دی عملی تفسیر ہے، اور اتنے عمل کرنا ہی انسان دی بہتری ہے، یہ نال ہی انسان دنیا جہان یہ ساریاں خیراں برکتاں حاصل کر سکتا، اور مسلم معروج حاصل کر سکتی ہے۔ الحمدللہ انسان دی نشاط و ثانیہ شروع ہو گئی ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ عن قریب ظہور فرماؤن والے نے، اعلان فرماؤن والے نے، تو مکہ پاک پہنچ چکے ہیں اس ویلے۔ جی مکے دا گورنر قتل ہوئے گا تو فسادات اتنے شروع ہو جانے گے، وہابیاں دی جہاں یہودیاں نے حکومت بنائی ہے یہ ختم ہوئے گی۔ جس نے رب نے فرمایا کہ جنہیں میرے دیدار کی تمنا رکھ دیا انہوں نے میرا دیدار ضرور ہوئے گا۔ تو دید مولا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دید مولا اس دنیا کھلیاں اکھاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ہی ہوندی ہے، باقی تمام نبیاں ولیاں نو دل دے آئینے چ دل دیا اکھاں نہ اللہ سن دے عطا کردہ نور نہ بے جہت دیدار ہوندا، اور آخرت کھلیاں اکھاں نہ دیدار ہوئے گا۔ اس نے رب نے فرمایا کہ میں سارے جاننا، کیونکہ اللہ رب العزت اپنی سونی پاک ذات نہ ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے، جنہیں سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، باہو کتل بندہ ہو۔ اللہ سونا جل شان اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت بڑی نگاہ نہ تمام انسانہ جنہ طرف دیکھ رہے ہیں کہ باسوال نہ تو منہ موڑ جانا، خلقی اسباب و ارباب چوں نکل جانا۔
اور اپنے قلب نو ماسوا اللہ دی علیشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں تو پاک کر لینا، ماسوا اللہ دی قلبی رغبت تعلق دھیان ہر ختم کر لینا۔ تو جو رب سونے جڑا فرمایا وَتَبَتَّلَ عَلَيْهِ تبدیل آ کے ہر پاسے دھیان ہٹا کے قلب نو ذات مولا دے ڈب کے نماز عشق نہیں لگے۔ خود سونے رب نے قرآن جی فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کہ قلباً اللہ کی طرف ہی راغب رہو اور اللہ کی طرف قلباً راغب ہو کے ماسوا اللہ تو ہمیشہ اللہ منہ موڑ کے ذات مولا ڈبے رہنا، فنا پھر توحید کر کے پھر توحید ہو جانا، یہی نماز عشق ہے جس بارے قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں عجب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال، کوئی قضا کر کے رویا کوئی ادا کر کے رویا۔ حضرت میاں محمد بھائی کھڑی شریف والے فرمان دے رہے ہیں کہ جینا عشق نمازاں نیتیاں وہ کدے نہیں مردے، شک ہوئے دیکھ لے جا کے قبرت دیوے بڑھ دے۔ اللہ والے دے مزارات جا کے دیکھ لو اج بھی رونقاں لگی ہیں، اس لیے کہ اللہ والے قبراں زندہ نے، یہ وہ اللہ والے نے جنہاں دے بارے سنے رب نے فرمایا میرے دوست دنیا میں بھی لا خوف آخرت دا بھی کوئی انہاں نوں غم نہیں۔ اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع آتی رسول تے عمل کرنا انہاں نوں حیات دوام مل جاندی ہے۔ اللہ والے اپنے مزارات زندہ، یہی اللہ والے جنہاں صدقے بارشاں برسدیاں، بیماروں نوں شفاواں ملدیاں، خداواں جو نیگیٹو انرجی ہیں لوگ اپنی توجہ نہ جلاندے رہندے، خلق خدا دا دوروں نزدیک بھلا کردے رہندے۔ اور ساڈے پیارے آقا مولا دے نور دے یکسی سب ظہورات ہے جنہوں اللہ والے واحد وجود واحد شہود دے ذریعے سمجھاندے نے۔ اس واسطے انسان بھی اللہ رب العزت دے نور دا ہی یکسی ظہور ہے، لیکن اللہ اللہ بندہ 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 جنہیں چاہے مراتب طے کر لے بندہ ہی رہندا، اللہ سونا جنہیں چاہے ظہورات فرما لے تعینات تنازلات فرما لے اللہ ہی رہندا ہے۔ اس واسطے قلندر لاہوری اقبال نے فرمایا سی آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہ ہے۔ اللہ سونے دی روح دے اندر قوت پرواز رکھی ہے کہ اپنی روح دے ذریعے اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ رسائی پیر مرشد دی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدد نال ہی ہونی ہے، کیونکہ پیر پیشوا دی روحانی مدد نال ہی انہوں کو نوری کنیکشن لے کے شیطانی نیٹ ورک کا رابطہ توڑ کے رحمانی محمدی نیٹ ورک کا رابطہ پیدا کرنا پینا، تو پھر پیشوا دی مدد نال ہی انسان باطن کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر شرف حاصل کر سکتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال ہی حضوری خدا جا کے دمیدی دے مولا دی نعمت حاصل کر سکتا، فقر محمدی دا صلی اللہ علیہ وسلم، عرفان الہی دا حق الیقینی دا کمال حاصل کر سکتا۔ اور یہ نعمت انسان نو ٹائم ملنی اگر روح ایمان حاصل ہو واللہ جی نام انو شد ہو بن اللہ، رب سونا فرماؤں ایمان والے ہے ہی ہوا ہے، رب سونے نا جنونی عشق کر دے، عشق کمال ادو پہنچے گا جدوں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرے گا، جیسا خود قرآن پاک سونے رب نے فرمایا اپنے حبیب نے آکھا سونے نا لوگوں دس دے قل ان کنتم تحبون اللہ فتابونی یحببکم اللہ، کہ تسی واقعی اللہ سونے نال محبت کر دو تانوں روح ایمان نعمت عشق الہی مل گئی ہے، تو پھر میری اتباع کرو تاکہ تہاڈا عشق کمال نو پہنچ جائے، اور پھر اللہ سونا تہاڈے نال محبت کرے گا۔ پہلے تسی اللہ سونے نال محبت کر دے سکے تو میری اتباع نال اللہ سونا پھر تہاڈے نال محبت کرے گا۔ بقول شعر عشق گر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے، یہی عشق ہے اللہ کی بارگاہ تک لے جاتا ہے۔ قلندر لاہوری اقبال رحمۃ اللہ تاں ہی فرمایا کہ عشق ایک جس نے کر دیا کہ ساتھ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، نور عشق الہی دی قوت ہی ہے، یہ قوت ہے جن سلطان اللہ نے سورہ رحمان جو فرمایا اللہ بے سلطان کہ اللہ کی بارگاہ تک ہے اس کو پہچان دا نور ظلمت 70,000 پردیاں تو گزار کے، کیونکہ انسان دی منزل اللہ دی ذات اللہ کی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، اپنے حقیقت تک رسائی ہی یہ فطرت ہے۔
اللہ سونے انسان نو پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا، لیکن رب سونے نے فرمایا کہ جڑے شخص میرے دیدار دی امید رکھتے آ تو انہوں نے میرا پھر دیدار ہوئے گا، تو جڑے میرے دیدار دا انکار کرتے آ قرآن پاک سونے رب نے دسیا سورہ یونس دی 7ویں 8ویں آیت پاک جڑا میرے دیدار دا انکار کرتے آ انہوں ٹکانا جہنم دی اگ ہے، کیونکہ دنیا دی نعمتاں دے خوش ہو گئے، مطمئن ہو کے بیٹھے آ، لیکن جڑے ماسوا اللہ چوں نکل گئے نے قلبن آتی اللہ آتی رسول چ فنا ہو گئے، انہوں نے ہی دید مولا ملتی ہے جڑے پھر ریاض تو مجاہدہ کرتے۔ خود سنے رب نے قرآن دسیا کہ جڑی ساری راہ چ ریاض تو مجاہدہ کرتے ہیں اسی انہوں اپنے رستے ضرور دکھاواں گے، انہیں اپنی بارگاہ تک رسائی دواں گے۔ انسان دی منزل چونکہ اللہ دی ذات ہے، جیسا خود قرآن پاک سنے رب نے فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، کہ کوئی شک نہیں ہے اے انسان تیری آخری منزل جڑی اللہ دی ذات ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، ہی حقیقت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ سونے دی دید واسطے راہ مولا دا مسافر بنے، اللہ کے پروگرام دے مطابق زندگی گزارے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم فنا اختیار کرے، تمام شیطانی علمات کا منہ موڑ کے قرآن و سنت اور مضبوطی نہ پڑے۔ حدیث پاک دے اندر اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ چلے ہاں، اگر تسی انہوں کٹ کے پھڑی رکھو گے کدے گمراہ نہیں ہو گے، ایک کا قرآن، دوسرا میری سنت ہے۔ قرآن اللہ پاک دی احکامات، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن دی عملی تفسیر ہے، یہی سچا نظام حیات اور دستور حیات ہے، جتے چل کے انسان ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی تمام کامیابیاں حاصل کر سکتا، اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا، تے جنہیں اللہ رب العزت دے مقرر کیتے اس نظام حیات امور کے شیطانی نظاموں نو اپنایا، دجالی نظاموں نو اپنایا، افلاطونی نظاموں نو اپنایا، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں دے بنائے نظاموں نو، تفریقی نصابوں نو اپنایا، 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے نظاموں نو اپنایا، اسلامی روحانی اسکالر جڑے نام نہاد مردہ دل دجالی نے جنہیں انہوں دے پروگراموں نو اپنایا، مشرکاں دے نظاموں نو اپنایا، تباہ برباد ہونے کے دو جہان ہونے کے برباد ہو جانے گے۔ سچا مومن ہمیشہ قرآن و سنت نو ہی دستور حیات بناوندا، ساری زندگی قرآن و سنت دی روشنی وچ سفر کردا، راہ مولا دا مسافر بندا، حتیٰ کہ دید مولا دی نعمت حاصل کردا۔ اج بھی ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے اپنے مقصد حیات دید مولا واسطے کوشش کریے، کیونکہ دید مولا کرنا سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبی ولی دید مولا کرتے گئے نے، کر رہے نے، کرتے رہنے گے۔ اتنے دل دی آنکھاں نہ دل وچ دید مولا ہوندی، آخری کھلیاں آنکھاں نہ دید مولا ہوئے گی، کھلیاں آنکھاں نے دنیا دید مولا صرف اور صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو ہوندی ہے۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سن واسطہ بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین اور بے سارا انسان ہے، شاید تیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے سارا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، اور ہر میدان سے ساری مدد فرمائے، اور اپنی دائمی دیدار مولا دی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔